علم وراثت کہہ لیں یا علم الفرائض کہہ لیں، ہمارے پیارے کریم آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات کے بعد جو مال کے متعلق مسائل آتے ہیں ان کو آدھی شریعت قرار دیا ہوا ہے، آدھا علم اسی ہی کو قرار دیا کہ جب بندہ زندہ ہوتا ہے تو آدھا علم اس کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے شریعت کا، فرمایا جب فوت ہو جائے تو اس کے مال کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہے اس کو فرمایا کہ یہ بھی آدھا علم ہے اسلام کا، اس کے متعلق جاننا، پھر اس کے مطابق سارے معاملات نظام کو حصوں کو درست تقسیم کرنا، جن کا حق بنتا ہے ان کا حق ان تک پہنچا دینا، یہ ہمارے اسلام نے لازم قرار دیا ہے۔ پہلے دور میں جب دور جاہلیت جس کو کہا جاتا ہے، ہمارے دین اسلام کی آمد سے پہلے کا جو دور ہے، اس دور میں انتہائی نامناسب، انتہائی ظالمانہ انداز میں بچوں کے، یتیموں کے، عورتوں کے جو مالی وراثت کے حقوق تھے ان کو غصب کیا جاتا تھا، حقداروں کو حق نہ ملتا۔ ہمارے اسلام نے آ کر الحمدللہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارے حقوق حقداروں تک پہنچا دیے۔ اللہ پاک نے یہ سورہ النساء کی جو پہلے 2 رکوع ہیں، 14 آیات طیبات مسلسل، یہ ساری کی ساری اسی ہی کے متعلق نازل فرمائی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک آیت ہے، فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے جب ان کے عزیز و اقربا میں سے وصال کر جائیں، وفات پا جائیں تو پیچھے جو مرد موجود ہیں ان کے لیے بھی حصہ ہے، وللنساء نصیب، اور فرمایا عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اگر وفات پانے والے وفات پائیں اور پیچھے عورتیں موجود ہوں تو مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ موجود ہے۔ نصیبا مفروضہ، فرمایا کہ یہ میری طرف سے مقرر کیا گیا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ حصہ میں نے مقرر کیا ہے کہ جب فوت ہونے والا فوت ہو تو اس کے مال میں یہ حصے دیے جائیں گے۔ مما قل منہ او کثر، پہلے حصے میں فرمایا چاہے وہ قلیل حصہ بنے چاہے وہ حصہ کثیر بن جائے، سب جتنا بنتا ہے یہ میں نے مقرر کیا، فرمایا وہ لازمی طور پر ان کو ملنا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 13 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وصیۃ من اللہ، فرمایا یہ حصے داروں تک پہنچا دینا یہ میرا حکم ہے، لازمی اس پر عمل کرو۔ اور ساتھ ہی فرمایا آیت نمبر 13 میں تلک حدود اللہ، فرمایا یہ سارے حصے بیان کر کے میں نے حدیں قائم کر دی ہیں، کوئی شخص بھی میری حدوں کو کراس مت کرے، ان کے اندر اندر رہ کر سارے مال کے جو حصے ہیں ان کو تقسیم کیا جائے، نہ ہی تو کسی کا مال روک کر میری حدود کے خلاف چلے اور نہ ہی کسی کو زیادہ دے کر کسی دوسرے کو کم دے کر میری حدود کے خلاف چلے، فرمایا یہ میری طرف سے حدود قائم ہیں، ان کے مطابق چلنا سب پر لازم ہے۔ اور آیہ مبارکہ نمبر 10 کے اندر بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی، فرمایا جو یتیموں کا مال روک لیتے ہیں، بھائی فوت ہو گیا، بھائی فوت ہوا، ایک بندے کا بھائی فوت ہو گیا، اس کے بچے چھوٹے ہیں، اب چچا کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کے مال کی رکھوالی کرتا، ان کے حصے مکمل طور پر ان تک پہنچائے جاتے، لیکن نہیں کیے، یتیموں کے مال پر قابض ہو گیا، بیوہ جو خاتون بن گئی اس کے مال پر قابض ہو گیا، نہیں اس تک حصے پہنچائے۔ تو کئی طریقے ہیں یتیموں کا مال روکنے کے، اس طرح کوئی بھی قریبی رشتہ دار یتیم کا سربراہ بنا، اس کی جو وراثت کا حصہ بنتا تھا خود اپنے پاس رکھ لیا، جب بچے بڑے ہوئے تو ان تک نہ پہنچایا، تو فرمایا اللہ پاک نے ان الذین یأکلون اموال الیتامی، وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، ان کا مال ان کو نہیں دیتے، ظلم کرتے ہوئے، تو فرمایا کہ میری طرف سے اعلان ہے سن لو انما یأکلون فی بطونہم نارا، ایسے سارے افراد اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ یہ مت سمجھے کہ یہ مال ہے میرے پاس یا کوئی اس مال سے فروٹ کھا رہے ہیں، کوئی ٹھنڈی ہوائیں لے رہے ہیں، فرمایا مت ایسا سمجھے، جو مال اوپر ہے اندر چلا گیا، رہ رہے ہیں آس پاس ہر طرف، فرمایا وہ جہنم کی آگ لے کر پھر رہا ہے بندہ جو یتیم کا مال اپنے پاس روکے ہوئے اور ان کا مال ان تک نہیں پہنچا رہا۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، فرمایا کہ یہ تو دنیا میں اعلان ہو گیا، اور آخرت میں فرمایا بڑکتی آگ کے اندر ایسے افراد کو ڈال دیا جائے گا جنہوں نے یتیموں کا مال روکا ہوگا اور ان کو حق نہ دیا ہوگا۔
پھر ایک فرمانے علی شان میں سورہ الفجر کی آیہ مبارکہ نمبر 19 ہے، فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، فرمایا کہ وراثت کا مال تم ہپ ہپ کر کے کھا جاتے ہو، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کے اتنے حریص ہو چکے ہوئے ہو کہ بس جمع کر کے اپنے پاس ہی روکے رکھنا ہے، جن کا حق ہے ان تک پہنچانا ہی نہیں ہے۔ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا کہ تم ہپ ہپ کرتے ہو، یتیموں کا مال کھاتے ہو، بیواؤں کا مال کھا جاتے ہو، بہنوں کا مال کھا جاتے ہو، بھائیوں کا مال کھا جاتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کا مال کھانا، روکنا، اپنے استعمال میں لانا، یہ حقیقت میں اللہ پاک کے خلاف جنگ کا اعلان ہے۔ جو اس نے فرمایا کہ یہ مال پہنچاؤ، اس کا ہے، اس تک پہنچاؤ، بندہ کہتا ہے میں نے نہیں پہنچانا، وہ فرما رہا ہے پہنچاؤ، میرا حکم ہے، میں نے حکم دیا ہے پہنچاؤ اس کا مال، بندہ کہتا ہے میں نے نہیں پہنچانا، میں اپنے پاس روکوں گا، دوسروں کو دوں گا، اپنے لیے استعمال کرنے کے لیے آگے بڑھا، اللہ پاک کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ایک اور مقام میں سورہ النساء آیہ مبارکہ نمبر 13 اور 14 دونوں ذرا سنیے گا بڑے غور کے ساتھ، فرمایا جس نے مال نہ دیا، روک گیا، حقدار کو حق نہ پہنچایا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے بھی اس معاملے میں میری اور میرے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، میں نے جو حدیں قائم کی ہیں ان حدوں کو کراس کر گیا، فرمایا پھر میرا اعلان سن لو، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، ایسے شخص کو ہمیشہ جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، ذلت والا عذاب اس کے لیے میں نے تیار کر دیا ہوا ہے۔ بندہ کوئی بھی شخص ہے مت سوچے کہ میں مال روک کر وہ رسا کا جن کا حق بنتا ہے نہ دے کر میں بڑی عیاشی میں آ گیا ہوں، بڑی موج کی زندگی گزار رہا ہوں، تو میں ہرگز ایسا مت وہ خیال کرے، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب میں نے تیار کر دیا ہوا ہے۔ ایک فرمانے علی شان میں ہمارے پیارے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا خوبصورت ارشاد ہے، فرمایا کہ یہ ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث پاک کا نمبر ہے 2703، راوی ہیں اس کے حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا من قطع میراث وارثہ، جس نے وارث کی وراثت کو روک لیا، جس کا حصہ بنتا تھا اس کو حصہ نہ دیا، اس کا رزلٹ سن لیجئے، فرمایا قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، فرمایا اس بندے کا وہ حصہ جو جنت میں بنتا تھا اللہ پاک وہ حصہ کاٹ دے گا۔ تو اس 2 4 5 10 20 مرلے کی زمین کی خاطر، 2 4 ایکڑ کی خاطر جنت کی وراثت سے، جنت کی جو زمین ہے اس سے اس بندے کو کاٹ دیا جائے گا جس نے زمین دنیا کی روک لی اور حقدار تک نہ پہنچائی ہوگی۔ ایک فرمانے علی شان میں یہ مسلم شریف کے اندر اور دیگر کافی ساری حدیث طیبات میں یہ فرمانے علی شان ہے، حدیث پاک کا نمبر ہے 1610۔ بڑی سے بڑی مثال تو آگے رہ گئی نا، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک بالشت کا نام لیا، قلیل سے قلیل زمین کا نام لیا، تھوڑی سے تھوڑی زمین، فرمایا کہ جس شخص نے من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القیامہ من 7 اردین، جس نے حقدار کی ایک بالشت زمین بھی اپنے قبضے میں کر لی، صرف ایک گٹ، صرف ایک گٹ، ایک بالشت زمین اپنے قبضے میں کر لی، اس کو نہ پہنچائی، فرمایا حشر والے دن اس کے برابر 7 زمینوں کا توق بنا کر اس بندے کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، 7 زمینوں کا توق بنا کر اس بندے کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس کے تحت لکھتے ہیں کہ اب بندے اگر اس کا عذاب محسوس کرنا ہو تو صرف اتنا اپنے اوپر ایک بار تجربہ کر لے، جس نے ظلم کیا ہوا ہے، دوسرے کی زمین روکی ہوئی ہے، فرمایا کہ نہ زیادہ وزن اٹھا، 1 2 من تو بہت زیادہ وزن ہے، فرمایا کوئی 20 25 کلو ہی لے لے، فرمایا وہ بھی بہت زیادہ ہے، کوئی 2 4 اینٹیں ہی لے لے، کلو 2 2 4 4 کلو کی، ان کو ایسے گلے میں ڈال کر ایسے کچھ ذرا 5 10 20 منٹ بھی اٹھ کر چل کر ہمیں دکھا، تو پھر تجھے احساس ہوگا کہ یہ ایک بالشت اگر روکی ہے تو نے زمین، تو 7 زمینوں کا توق جو تیرے گلے میں ڈالا جائے گا، کیا تیرے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ عذاب برداشت کر سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ خوف دلایا ہے ہمیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کل ایک نیا طریقہ بھی آ گیا ہے، جو
یہ ہوتے ہیں کاشتکار افراد جن کی زرعی زمینیں ہوتی ہیں، وہ اپنا جب ٹریکٹر وغیرہ چلاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ہل جو ہے وہ دوسرے کی زمین پر، وہ بننا وغیرہ بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر چلانا شروع کر دیتے ہیں، وہاں سے زمین کاٹ کاٹ کر آہستہ آہستہ اپنی زمینوں میں یہ جو مکان بن رہے ہیں، پلاٹ بن رہے ہیں، یہاں آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جناب مستری سے کہتے ہیں غلطی سے ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، اینٹ غلطی سے بس کوئی دو چار انگلی ادھر چلی گئی ہے۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ دو چار انگلی غلطی سے اپنی زمین کے اندر رہ جائے، ادھر سے حصہ چھوٹ جائے، ادھر ہی غلطی ہوتی ہے کہ جناب غلطی سے بس وہ مستری اینٹ ادھر رکھ بیٹھا ہے، تو ادھر سے زمین اپنی زمین میں داخل کر لی، اور اپنی طرف سے جو زمین ہے وہ نہیں چھوڑیں گے، یار غلطی سے ہو گیا میں چھوڑ بیٹھا ہوں، اپنی زمین چھوڑ بیٹھا، ایسا نہیں ہوتا، دوسروں کی زمین غلطی سے آ جاتی ہے۔ یہ عجیب فلسفہ بنایا ہے، غلطی نہیں ہوتی پیارے بھائیو، یہ ارادہ ہوتا ہے، اور اس کو چھپایا جاتا ہے پھر ایسے بہانے بنا کر۔ نہ، ایک بالشت جا رہی ہے یا ادھر سے زمین کا کچھ بھی حصہ آ رہا ہے، یاد رکھیے یہ زمین اتنی نہیں ہے، یہ 7 زمینیں نیچے حصہ ہے، 7 زمینوں کا توق بنا کر حشر والے دن بندے کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور سارا میدان حشر دیکھے گا یہ وہ ظالم ہے جس نے اپنے پڑوسی کی، اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی زمین نہ حق اپنے حصے میں رکھ لی تھی اور اس کا حصہ اس تک نہیں پہنچایا تھا۔ آج کل تو لوگ ایک بالشت 1 انچ تو بڑی چھوٹی رہ گئی، پلاٹوں کے پلاٹ، پلازے کے پلازے، ایکڑوں کے ایکڑ کھائے جا رہے ہیں اپنے بھائیوں کے، نہ حق طریقے سے ماں باپ سے غلط خالی کاغذوں پر ان کی سادگی کی وجہ سے سائن کروا لیتے ہیں، لکھا ہوا کچھ ہے بتا کچھ دیتے ہیں، دوسرے بھائیوں کا حق مار لیا، بہنوں کا حق مار لیا، ماں سے کہا کہ یہ تیرے لیے کسی اور چیز کے کاغذات ہیں، دوائی کے پیپر ہیں، یہ تیرا آپریشن کروانا ہے وغیرہ، اس طرح کی چیزیں لکھوا کر ماں سے سین لے لیے، باپ سے سین لے لیے، سادے لوگوں سے سین لے کر قبضہ اپنے پر رکھ لیا۔ یہ سائن کر دینے سے زمین کا بندہ مالک نہیں بن جاتا۔ میں آپ کو اس میں ایک ایسی حدیث پاک سناتا ہوں، عبرت ہی عبرت ہے۔ حقیقت میں حق کسی بندے کا ہے، اگر جج صاحب، قاضی، چیف جسٹس کے سامنے فیصلہ کروا لیا جائے کہ یہ حق اس کا نہیں ہے، یہ حق اس کا ہے، چرب زبانی کی جائے، دلائل غلط دیے جائیں، وکیل حضرات اس جج کا دماغ پھیر ڈالیں دلائل دے دے کر، یا اس کو کچھ پیسہ بھی لگا دیں، جیسے بھی کر لیں، تو جج کے غلط فیصلہ دے دینے سے یا اس سے غلط فیصلہ کروا لینے سے جس کی زمین ہے وہ حقیقت میں اسی ہی کی رہے گی، دوسرا بندہ اس زمین کا ہرگز مالک نہیں بنے گا۔ سنیے گا حدیث پاک، ہمارے پیارے کریم آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بار یہ واقعہ پیش آیا، آپ کے سامنے زمین کا کیس آ گیا۔ نسائی شریف کی حدیث کا نمبر ہے 5424، دیگر کئی جگہ پر ہے یہ۔ اماں جان ہماری ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک کیس آیا، جب دلائل کا آمنا سامنا ہوا تو ایک بندہ انتہائی تیز زبان، جس کو ہم اپنی لینگویج میں چرب زبان کہہ سکتے ہیں، اتنا فر فر بولنے والا، دلائل کے انبار لگا دیا اس نے، یہ میری ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غیبوں کے غیب جاننے والے، آپ تو دلوں کے حالات بھی جاننے والے، آپ سے کیا چھپا، اللہ پاک وحی کے ذریعے سب بتا دیتا ہے۔ وہ جس کی زمین تھی حقیقت میں، وہ بیچارہ سادہ سا، وہ صرف اتنا بولے کہ حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین میری ہے، یہ میری ہے، اور وہ دلائل دینے میں جناب بڑا تیز بولتا جائے، میری ہے، میری ہے، یہ وہ گھما دے گا، باتوں کو گھمائے، زبان کو چہرے کے سٹائل بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جو ارشاد فرمایا کہ اے تیز زبان سے بولنے والے، تیرے جیسا کوئی بھی ہو سن لو، اگر تم اس طرح سے بول بول کر فیصلہ اپنے حق میں بھی کروا لو گے، اگرچہ اپنے حق میں کروا لو گے، اور تمہیں بھی پتا ہے کہ یہ زمین تمہاری نہیں ہے، تو پھر سن لو، میں اگر اللہ پاک کا نبی بھی تیرے حق میں فیصلہ کر دوں گا، فمن قضیت له من حق اخیہ شیئا، حقیقت میں وہ شے، وہ چیز اس کے بھائی کی ہے، تیری نہیں ہے، تو فرمایا فانما اقطع له قطعۃ من النار، فرمایا اگرچہ میں تیرے حق میں فیصلہ کر دوں تو یہ نہ گمان کرنا کہ وہ زمین تیری ہو گئی، بلکہ وہ جہنم کا ایک حصہ ہے جو تو لے کر اپنے گھر جا رہا ہوگا، وہ جہنم کا ٹکڑا ہوگا، آگ کا حصہ ہوگا جو اپنے ساتھ لے کر جائے گا، وہ زمین حقیقت میں تیری نہیں ہے، تو غلط فیصلہ کروا لینے سے وہ زمین تیری ہو بھی نہیں جائے گی۔ وہ بندے عبرت پکڑے جنہوں نے اپنے بھائیوں کی، بہنوں کی زمینیں روک کر، ان کی جائیداد کے حصے روک کر، گھر کی وراثت کا حصہ روک کر ان کے حقوق کو روکا ہوا ہے، ان کو عبرت پکڑنی چاہیے۔ جب بندے کی نئی نئی وفات ہوتی ہے نا، والد فوت ہو جائیں،
یا والدہ فوت ہو جائیں تو اس وقت دل بڑے نرم پڑے ہوتے ہیں، دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، صدمہ پہنچا ہوا ہوتا ہے، تو بڑا نرم دل ہوا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے یار لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ۔ جب ابا جان نہیں رہے تو ہم نے زمینوں کو کیا کرنا ہے، جب ماں ہی نہیں رہی تو زمینوں کو کیا کرنا ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اچھے لوگ ہیں، ورنہ کئی تو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جلدی جان ابا جان، جان جلدی، دن بدن ان کی عمر بڑھتی جا رہی، بیمار ہوں نو پھر صحیح ہو کے آ جاتے، بیمار ہوں پھر صحیح ہو کے آ جاتے۔ ایسے بھی افراد ہیں ہمارے پاس، ایسے کئی مقدمات آتے ہیں دارالفتاء میں، مسئلے آ جاتے ہیں۔ آج کل مجھے ایک بزرگ ملے یہ چند دن پہلے شادرہ کی سائڈ کے، وہ کہنے لگے کہ میں نے زمین کا خاص حصہ اپنے نام پر اس لیے رکھا ہوا ہے کہ مجھے خوف ہے کہیں میرے بچے زندگی ہی میں مجھے گھر سے نہ نکال دیں۔ اب جب زمین میرے پاس رکی ہوئی ہے تو سارے ہی آتے ہیں، میری خدمت بھی کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یار یہ بڑے زمینوں کا مالک ہے، کہیں بعد میں یہ ہمارے حصے جو ہے نا وہ ختم نہ کر ڈالے، نقصان کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور فرمانے والی شان سن لیجئے، ایک بڑے عظیم صحابی ہیں حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی تھی، مائع جنتیوں میں سے ہیں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اتنے کمال کے صحابی، کریم آقا علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ ان کے خلاف ایک عورت عروہ بنت اویس مقدمہ لے کے آ گئی جج کے پاس، کہتی ہے کہ یہ سعید بن زید نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا ہے۔ قاضی نے بلایا، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو سعید بن زید ہیں، وہ صحابی جن کو جنت کی بشارت ہے، وہ فرمانے لگے سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا یہ تیرے خلاف مقدمہ ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ تو نے قبضہ کیا اس کی زمین پر۔ آپ رو پڑے، فرمایا کہ مجھے بتاؤ میرے جیسا بندہ زمین پر قبضہ کر سکتا ہے؟ جبکہ میں نے ڈائریکٹ سنا ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جس نے ایک بالشت بھی زمین پر قبضہ کیا 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ میں خود اس حدیث پاک کا راوی ہوں۔ حضرت سعید بن زید فرمانے لگے میں خود اس حدیث پاک کا راوی ہوں۔ یہ مسلم شریف کے اندر 2687 اور 6833 نمبر حدیث پاک۔ اس خاتون نے بار بار جرا کی، بار بار نہیں جی اس نے قبضہ کیا، اس نے قبضہ کیا، اس نے قبضہ کیا، یہ زمین میری، یہ زمین میری۔ وہ جو حصہ تھا وہ حضرت سعید بن زید کا تھا۔ آپ نے ہاتھ کھڑے کیے، فرمایا کہ اگر یہ کہہ رہی ہے نا کہ یہ زمین اس کی ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ زمین میری ہے، میں نے اس کی زمین پہ قبضہ نہیں کیا، میں اپنی عزت بچانے کے لیے اس زمین سے دستبردار ہوتا ہوں، دے دیں اس کو۔ لیکن میں سارے لوگوں کے سامنے بڑے مجمع میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 سزائیں دے گا۔ پہلی کہ اس کی آنکھوں کی بینائی ضائع ہو جائے گی، اور دوسری کہ یہی زمین اس کے لیے موت کا ذریعہ بنے گی اور یہ اسی زمین میں گر کر مر جائے گی۔ آپ نے یہ 2 اس کے خلاف دعائیں کی۔ چند دن گزرے تھے، اس عورت کی آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی۔ اس نے اسی زمین کے اندر کنواں کھودا تھا گھر میں کہ چلو گھر کے اندر سے پانی نکال لیا کروں گی۔ ایک دن اٹھی اور اس کو پتہ نہ چلا کنواں کس جگہ پر ہے، اور وہ ایسے چلتی پھرتی گھومتی وہ آئی اس کنویں کے اندر گری، وہیں گر کر ہلاک ہو گئی۔ اس کا مطلب کہ جو کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کر لیتا ہے وہ بندہ مظلوم ہے، اور حدیث پاک کا واضح مفہوم ہے کہ ظالم کو چاہیے کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرے، کیونکہ مظلوم جب بد دعا دیتا ہے تو عرش الہی اور اس کی دعا کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہتا، سارے پردے ہٹا کر ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا سن لیتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ انتہائی اہم موضوع ہے وراثت کے متعلق۔ کسی کی بہن کا حصہ ہے، بھائی کا حصہ ہے، غریبوں میں، یتیموں میں کسی کا بھی حصہ ہے تو کسی کا حصہ مت روکیے۔ چھوٹے سے چھوٹے ایک سوئی سے لے کر بڑے سے بڑی جائیدادوں تک، جب بندہ فوت ہوتا ہے، وفات ہوتی ہے، تو فوت ہونے والے کے وفات کے بعد سب سے پہلا حق ہوتا ہے اس کا قرض اتارا جائے، اگر اس پر قرض ہے تو۔ قرض کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو کل مال میں سے تیسرے حصے پر اس کی وصیت نافذ ہوتی ہے، سارے مال پر وصیت نافذ نہیں ہوتی، کل مال کے تیسرے حصے پر وصیت کا عمل ہوگا، اور باقی جو مال بچ جائے گا وہ شرعی حصہ داروں کے مطابق جو اللہ پاک نے بیان کیے ہیں، ان سارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں، ان ساروں کا حق ہوتا ہے۔ اگر کسی کا والد موجود ہے اس کا حق ہے، ماں ہے، وہ ساری ڈیٹیل لے لینی چاہیے علماء سے کہ یہ وفات پا گئے، یہ خاندان میں موجود ہیں، بتائیں کیسے کیسے حصے بنتے ہیں۔ ایک سوئی بھی اگر روک کر
اپنے پاس رکھ لی جائے گی تو یقین جانیے وہ سوئی بھی کل حشر والے دن ہمارے لیے وہ بال جان بن جائے گی۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا روپیہ، کاغذ، کپڑا، کچھ بھی ہو، بڑے احکام ہیں وراثت کے مال کے۔ جو وارث وراثت کا مال ہوتا ہے وہ دوسرے بھائی کی اجازت کے بغیر بندہ اپنے طور پر خیرات بھی نہیں کر سکتا، دوسرے بہن بھائیوں کی اجازت کے بغیر اس سے ہم محفل بھی نہیں کروا سکتے، اس میں سے صدقہ بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کا حق بھی اس میں شامل ہے۔ اس لیے اس پر خصوصی نظر چاہیے۔ میں نے یہ آج موضوع اس لیے چھیڑا چونکہ جمعۃ المبارک ہے، رمضان شریف ہے، اور کافی احباب نئے اس طرح کے موضوعات کو سننے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو جہاں جہاں تک جس کی آواز پہنچتی ہے میرے پیارے بھائیو، یہ مسئلہ ضرور پہنچائیں۔ اللہ پاک کے سچے وعدے ہیں، اور جو جس کا حق ہے اس کو دے دے گا، روکے گا نہیں اپنے پاس، کچھ بھی بنتا ہے دے دیں۔ تو یہ اللہ پاک کا اعلان سن لیجئے، سورہ النساء آیہ مبارکہ نمبر 13، فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے میرے بیان کردہ حکم کے مطابق تقسیم کاری کر دی تو سن لیجئے، یدخلہ جنات، فرمایا میں اس جائیداد کے بدلے اس کو جنتوں کے اندر محلات عطا فرماؤں گا۔ یہ تو پھر بھی ختم ہو جانے والی ہیں، کتنی دیر رہ لیں گے، لیکن وہاں کی نعمتیں ہمیشہ کی۔ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم، فرمایا وہ بڑی کامیابی ہے، اس کامیابی کی خاطر یہاں کے حصے جس کے جتنے بنتے ہیں اس کو دے دو۔ وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ اعلان کیا، ہمیں اپنی آخرت پر نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی خاطر اپنے دنیاوی معاملات درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔